الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی. میں تقریر چھوڑ دوں گا، دیکھ لو یار. اچھا بھلا آپ چلاتے ہو، کیا ہو گیا آپ کیا؟ سادہ کر. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس سونڈ والے سے میرا اس وقت سے واسطہ ہے. میرا بھائی ہے بڑا پیارا. جب اس کے پاس ایک بغل میں ایک سٹینڈ ہوا کرتا تو اتنا سا کیمرہ ہوا کرتا. آج اللہ نے باغ لگا دی. اللہ سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریباً 10-12 سال سے میرا تعلق ہے ان سے. اس سے بڑا فرما بردار و تابعدار ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ عزت دے. اس کے اللہ روزی و برکت عطا فرمائے اور یہ سونڈ خیر کے کاموں کے لیے استعمال. دیکھو اب زندگی کے تقریباً 54-55 سال گزر گئے. اب نشے فرار اتار چڑھاؤ دن رات صبح و شام غمی خوشی چٹنی سالن کڑوی کسیلی اپنی دشمنی سو بندی طے ہو چکی. اب تیاری آخری رات 3 مرتبہ گاڑی لگی ہماری 3 مرتبہ. پھر ڈرائیور نے کہا بس. میں نے کہا کوئی بات. 3:30 فارغ ہوئے. جلسے والے کا جلسہ کامیاب. ہم 9:15 گھر پہنچے. 11:30 پھر اٹھ گئے. پھر 12:30 سفر شروع کیا ننکانے سے آگے بچے کی. وہاں سے تقریباً 8:30 ایک گاؤں میں پہنچے برگی. وہاں سے آپ کے پاس. اب یہاں صبح 9:45 بجے صبح میرا اپنا جلسہ ہے لیکن 9:45 بجے مستورات میں میرا بیان ہے ایک جگہ. وہ بھگتا کے اپنے جلسے میں آؤں گا. تو چل. پھر ہمیں میزبان کا پتہ ہی نہیں ہوتا میزبان کون ہے کون نہیں ہے. عابد حسان کا پتہ ہے میزبان کا کوئی پتہ نہیں. یہاں کی ملاقات ہوئی. ان کو میرے مزاج کا نہیں پتہ مجھے ان کے مزاج کا نہیں پتہ. پھر قسم لے لو کل بھی اس کے ساتھ تھا. کہاں کھانا کھایا آج بھی اس کے ساتھ ہوں.
حالانکہ شوگر اور بلڈ پریشر دو ایسے مرض ہیں جو بندے کو بدتمیز کر دیتے ہیں۔ جب شوگر والے بندے سے بھوک بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ بدتمیزی پر اترتا ہے، اور بلڈ پریشر والے بندے سے بھی بدتمیزی ہوتی، تو ہم مثل بچوں کے بڑے بچوں کے مثل ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ سپیکر ٹھائے منہ کے اندر دے دے، یہ کینسر ہے۔ حضرت ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطیبوں کے خطیب تھے، دل پذیر تھے، اور وقت کم از کم 4 انگل کا فاصلہ، اس کا اٹیک دل کے اوپر ہوتا اور سینے پہ، یہ سارے حصے پہ، اور آپ نے اکثر خطبہ کو دیکھا فالج کے مرض میں الیکٹرک ہے۔ ایک تو دیکھو ہمیں تو جو ٹائم دیں گے، میں تو بار بار اس سے آپ سے پوچھا کتنے بجے جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے۔ ایک جلسوں کی جو یہ ہے نا ترتیب، اس کو نیچے لے کے آؤ۔ اب یہاں سے جائیں گے، کس کی جوتی نہیں ملے گی اس پہ گالی دے گا، کس کی سائیکل یہاں نہیں وہاں ملے گی، کس کو گھڑی نہیں ملے گا۔ ہم ایک بار چکوال میں تقریر کرنے گئے، وہاں سے واپس آئے، میزبان نے میرے ساتھ ایک بندہ بٹھا دیا، کہنے لگا یہ رہبر ہے، راستے میں آپ کو اتار دینا، آپ کو منزل دکھائے گا۔ اب بیٹھ گئے، اب میں اسے لے کے چلوں، جب 8 گھنٹہ گزر گیا، میں نے کہا بابا جی کہاں جانا ہے؟ کہہ رہے مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا آپ کا گھر کہاں؟ کہ آپ کو پتا ہوگا۔ میں کہا لے اللہ تعالیٰ معاف فرما، میں کس کی ساتھ سے باقی رکھ بھائی۔ تو کشمکش میں اب میزبانوں کو میں نے فون کیا، تم نے کیسا بندہ مجھے دے دیا، اب میں اسے فون کروں، وہ اس ڈر سے نمبر نہ اٹھاوے کہ مولوی صاحب کو تھیلی میں کے پیسے کم نہ دے دیو، مجھے فون کر رہا ہے۔ بڑی پریشانی بنی بھائی۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لو تکیہ بھی تم میرے سائز کا لے کے آئے، میرا پیٹ آگے کو نکلا، تکیہ کا پیٹ پیچھے کو نکلا، برے کرے بس اب ٹھیک ہے، بات سن بس تھوڑی سی بچا۔ تو اس طرح بہت سارے استقبال میں 200 بندہ آوے گا، یہ پھول، اور بعد میں وہاں کھڑے ہو کر کہیں گے یہاں کو چلے جاؤ، یہاں سے یہ مڑ جاؤ، اشارہ آوے گا، وہاں سے سجے پاسے ہو جانا، اور پھر ادھر سے سیدھے دھڑم ادھر چل کر۔ یہ تو شکر کرو، میں بھی کبھی بے وفائی کر جاتا ہے، یہ اس لیے تھوڑا سا آپ کو زعفرانی جملہ دے رہا ہوں کہ محترم دوستو بزرگو، گھر جانا ہے، وہی ہے چال بھیڑنگی سی جو پہلے تھی وہ بھی، وہی پھکا پھکا موسم، کڑوا کڑوا مزاج، اولادوں کی زندگی اور ان کے کرداروں کو دیکھ کے رونا آتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، تن کا جوڑ کے آشیانہ بنایا، ایک رات بھی سکون کی نیند نہ سو سکے، لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگائی لے کے آئے، زندگی کے اندر کبھی مسکرا کے میٹھا بولی نہ بول سکے، 4 منزلہ تگاریاں اٹھا کے اولاد کو اس قابل بنایا کہ بھی ساکھیہ بنے گی، بیٹوں کے پاس ماں باپ سے بات کرنے کا وقت ہی نہ دیا۔ جس گھر کو میں نے خوشیوں اور رونق سے بات کرنا تھا، اس گھر سے جنازے روتے ہوئے اٹھے اور کندھا دینے والے ہنس کے بریانی کھاتے رہے۔ یہ میری آپ کی چاہنے والے نے ساری زندگی کمائی کی، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اچھے سے اچھا لباس پہنا، لیکن پتہ نہیں کفن کون سے پیسوں کا پہن کے گیا۔ ساری زندگی لباس دنیا کے پسند کا پہنو، کفن آمنہ کے لال کی پسند کا پہنو، حلال کے پیسوں کا، وہ خود خرید کے رکھ دے، اور نصیحت کر دو سب کفن کی زحمت نہ کرنا، یہ میں اپنا خرید کے جا رہا ہوں، اور اس کے ہاتھوں سے غسل لینا جس کو کم از کم کلمہ نماز ایمان کا پتہ پتا۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہاں بھی ہوگا، اور علماء کرام مجھے بہت معاف فرماوے، شاید اس بات پر جو میں عرض کروں، ایک میں نادان سمجھ کے نہیں، معاف کر دینا غلطی کو، لیکن یہ ہے ماننی آپ کو پڑے گی۔ زندگی کے 50 سال ایک مسجد میں امامت کرتے گزر گئے، ایک بھی نمازی کو ترجمے سے نماز یاد نہ کرا سکے، مسجد کے مؤذن کو ترجمے سے نماز یاد نہیں آتی، دعائے قنوت کا ترجمہ نہیں آتی۔ یہ صحیح کہہ رہے تھے، کون سے اسلام پہ زندگی گزار کیا ہے؟ جس قوم کو یہی نہ پتا ہو، پاکستان کا کرکٹر، انڈیا کا، پوری دنیا کے بلے باز، کھلاڑی، اداکاریں، ناچنے والے،
اور ٹک ٹاکر اور یہ بلاگ بنانے والے تمہیں ان کے کھانے کا پتہ، ان کے رنگوں کا پتہ، ان کی گھڑیوں کا پتہ، ان کے جوتوں کا پتہ، ماٹ کا پتہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، کتنی بدنصیب ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا، لباس کیسا تھا، کردار کیسا تھا۔ معذرت کے ساتھ جو اس وقت ہماری کٹنگ ہے یہ بھی تو سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ماتھے پہ بال گرانے کو سختی سے منع فرمایا، حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ ہم 500 روپے دے کے زلفیں نیچے گرا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے سے بال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کا 3 طریقے، تینوں طرف سے بال، چاروں طرف سے بال برابر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے نہیں، یا آپ کی زلف مبارک ہوتی، یا حلق مبارک، گنج مبارک کروایا بس۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی کے بال نیچے لاؤ، سر کے بال اوپر کی طرف لے۔ مونچھے بڑی رکھنے سے منع فرمایا، مردانگی نہیں۔ ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آیا، اس کی مونچھے بڑی بڑی داڑھی ملی بھی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا صورت بنا کے لایا؟ اس نے کہا میرے بادشاہ کسرا کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا مونچھے کٹانا، داڑھی بڑھانا سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ مونچھ رکھیں لیکن مونچھ کا وہ بال جو چائے میں پانی میں ڈوب جاوے وہ مونچھ کے بال بڑھانے سے منع فرمایا۔ داڑھی تینوں طرف سے برابر ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیے یہ بھی ایک مٹھی، یہ بھی ایک مٹھی، اور یہ بھی ایک مٹھی۔ زیادہ رکھنے پہ تقوی ہے، اس سے کم کرنے پہ فتویٰ ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم رضوان ان کی ایک مٹھی داڑھی وہ کاٹ لیا کرتے تھے، منع نہیں فرمایا۔ کم از کم ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے، تھوڑی بہت بڑی ہونی چاہیے۔ صحابہ کی اتنی بھی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ناف تک تھی، رکھنا چاہیے۔ میرے محترم اتنا تو آپ بھی بیٹھے میں بھی، کپڑا شاید ہمارا ایک ہی دکان سے ایک ہی مل سے آیا ہو، اگر آپ وہ سٹیکر پڑھ لیں کیا ہوتا برانڈ دونوں کی ایک ہو، لیکن کیا پتا جس ماسٹر سے استاد نے ہمارے درزی نہیں سیکھا، آپ کو وہی نہیں ویسے سیکھا ہو، لیکن سلائی کے اندر فرق ہے۔ یہ مغزی گلہ، چکور دامن، کھلے بازو، شلوار ٹخنوں سے اونچی۔ میرا دل نہیں کرتا کہ میں بھی بیل بوٹے لگواؤں، کالر بناؤں۔ یہ دیکھیں یہ سٹینڈ ہے، یہ سٹینڈ آپ کے سامنے، یہ صلیب کی نشانی۔ ایک یہ صبح اتوار ہے، چرچوں میں جو گھنٹے بجیں گے آپ دیکھنا یہ کراس کے نشان ہوگا۔ کافروں کی محنت ہر طریقے سے ہوئی، کھونے پر، برگر پر، شواربے پر، بوتل پر، جوس پر، کافی پر، ہر چیز پر، کردار پر، لباس پر، سونے پہ، جاگنے پہ کافر نے محنت کی۔ ہمارے پاس ایک ہی نعرہ ہے لیکن اس پہ بھی محنت نہیں۔ ہمارے وہاں بچا کیا؟ خاردار تاریں، سیکیورٹی، بیریئر، سب کچھ ہے۔ غیرت تو نیلام ہو گئی، پیسہ بھی بچاتا ہے۔ لوگ پیسہ لٹا دیتے ہیں، غیرت بچاتے ہیں۔ ہم نے غیرت لٹا دی، پیسہ بچا لیا۔ یہ کالر کی دو نوکیں اور یہ پٹی صلیب کی نشانی۔ مسلمان ہو کے آپ کافروں کا، عیسائیوں کا لباس پہنتے ہیں۔ رائمنڈ میں جب ہماری حضرت مولانا محمد جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ خدمت تھی تو جماعت میں تفقد ہوتا ہے کہ جماعت پاس ہوئی، سال کے لیے، باہر کے لیے، بیرون کے لیے۔ مولانا کی خدمت میں رات کو تھے تقریباً 11:30 بجے، گوادر کے ساتھی سال کے لیے تفقد کے لیے آئے۔ حد نے یوں نظر ڈالی، قوائی فورے تھے، آپ نے بندے کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کو نکال۔ بڑے پریشان ہوئے، میں نے خود بذات کیونکہ میری بہن وہاں بھی آئی ہوئی تھی جہاں حضرت جی کا گھر تھا، ٹنڈے لہا، ٹنڈے جام، اسے تعلق کافی تھا۔ میں نے کہا حضرت جی اس کو کیوں نکالا؟ فرمایا تم نے دیکھا عبدالحنان اس کا دامن گول ہے، چکور نہیں، جسے یہی نہیں پتا کہ آمنہ کے لال کا لباس کیسا تھا، وہ آمنہ کے لال کی مزاج کو امت کو کیسے سمجھائے گا۔ تبلیغ صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی پہلے پہچان کروائی، کردار کی پہچان کروائی کہ میں کون ہوں، کب سے تمہارے میں رہ رہا ہوں،
لینے دینے میں، کھانے میں، اٹھنے میں، پینے میں، جاگنے میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو دیکھنے والے کہہ رہے آنکھ کا دیکھنا دھوکہ کھا سکتا ہے، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ عرب کے لوگ دن میں پتھر مارا کرتے تھے، عرب کے لوگ دن میں پتھر مارتے، اگر سفر پہ کہیں جانا ہوتا تو اپنی بیٹیاں حضور کے گھر چھوڑ کے جاتے اور کہتے سگے بھائی کے کردار پہ اتنا یقین نہیں جتنا آمنہ کے لال کے کردار پہ یقین ہے۔ کیا میرے معاشرے کے اندر میرے بھائی کا میرے پہ اعتماد ہے؟ میرے بھابی کا میرے پہ اعتماد ہے؟ میری بھتیجی بیٹھی ہو اور میری بھابی اسے کیا کہے گی؟ خیال کرنا، یوں اشارہ کرے گی، چل اندر۔ اولاد آپ کی ہے، بچے آپ کے ہیں، اور کہہ دعا کر دو جی اللہ اسے آپ جیسا بنا دے۔ شرم آتی تھوڑی بہت؟ اب تم تو ایک عقیدت سمجھ کے کہوگے، تم تو ایک محبت اور پیار سمجھ کے کہوگے کہ اس کے لبادے کو دیکھ کر یہ تو اللہ نے بھرم رکھ رکھا، پردہ ڈالا، اندر تو پتہ نہیں کتنا گند ہے۔ کھانا آپ کا، پیسے آپ کے، تربیت آپ کی، رہتا آپ کے ساتھ، انگلی پکڑ کے چلنا پھرنا آپ نے سکھایا، اس کے کپڑے رتے کا خیال کیا، بنے میرے جیسا کیوں؟ اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنا لیتے کہ آپ میرے سے دعا کرواتے، دعا کرواؤ کہ میرا بیٹا میرے جیسا بن جائے۔ کاروبار میں کردار کمزور، جہاں تم دکانوں پہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی پکڑ میں، جہاں تم دکانوں پہ لکھواتے ہو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، یہ بچارے بول بول کے تھک گئے، آپ سننے کو تیار نہیں۔ ہر مسجد کے امام صاحب سے عرض کیجئے، خطیب صاحب سے کہ ایک جمعہ دکانداری پر ہو، تجارت پر ہو، کاروبار اور لین دین پہ جمعہ پڑھائیے۔ دکان کے اوپر گاہک آیا اور اس نے یہ سودا لے لیا اور واپس گیا، وہ سودا من کو نہ بھایا، پسند نہیں آیا، اگلے دن ارے یہ واپس کر لے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی لے جاؤں گا، مجھے پیسے 2 دن بعد دے دینا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں کو ملازم تھوڑی ہوں، تھیلی پھٹ گئی، اب تو سراخ ہو گیا، کھول لیا، بارے پھینک دے، نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی لے جاؤں گا، لے بھی پیسے لے لے، کوئی بات نہیں، تو نہیں خریدے گا میرا تو بکے گا، میں تو بیچنے کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا سودا واپس کر لیا، جس دکاندار نے ماتھے پہ بلنا لایا اور مسکرا کے جواب دے دیا، وہ مدینے کی طرف سے پیغام آیا، ساری دنیا جنت میں جائے گی، وہ دکاندار جو گاہک سے خریدا ہوا سودا واپس لے، ماتھے پہ بلنا لائے، اس دکاندار کو خوشخبری سناؤ، اس دکاندار کو میں آمنہ کا لال سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ تجارت بھی عبادت ہے۔ جو تاجر اپنی تجارت میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرے، ڈر ڈر کے تجارت کرے، وہ تاجر بھی قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ مزدور کوئی کتنی قیمتی مزدوری، تم 1000 روپے مزدوری سمجھے، اس کی مزدوری کی قیمت کیا دی؟ فرمایا اس کے ہاتھوں کا کھردرا پن، اللہ کا دوست، اور اگر وہ حلال کی روزی کماتے کماتے تھک گیا اور وہ تھک کے سو گیا، اس کو پیغام دے دو حلال کی محنت نے تجھے تھکا دیا، اللہ نے بھی کمال فرمایا، کرم فرمایا، تیرے آج کے جتنے گناہ تھے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو عوام الناس کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے سامنے اس وقت جو ہے پہچان کرانے کی ضرورت ہے، ورنہ نئی نوجوان نسل کلبوں میں اور اسی کسیناؤں میں اور شیشے والی اور آئس پینے والی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ ہمارا کردار کمزور ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ بچہ 15 سال کا ہو گیا، کیا بناؤ گے بیٹے کو؟ انہوں نے کہا اس کی ماں سے پوچھ لو، ماں سے پوچھا کیا بنانا ہے؟ وہ کہہ رہی کم سے کم اس کے باپ جیسا تو نہیں بناؤں گی، تیرے گھر کے اندر بغاوت ہو رہی۔ کیا کہہ رہی؟ میں اس کے باپ کا صاحب اس پہ پڑھنے نہیں دوں گی، اور یہ وہ گواہ ہے جس کی گواہی پر فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ بیٹے سے پوچھو کیا بنے گا، کہ امی سے پوچھ لو، امی سے پوچھو کیا بنے گا، ابو سے پوچھ لو، دونوں سے پوچھ لو، کہتے ہیں بیٹے سے پوچھ لو، ساری زندگی گزر گئی۔
جتنے فیصلے آپ نے اپنے بچے کی ابتدائی دور کے اندر 3-4 مہینوں میں جتنے کیے، اگر وہ فیصلے اللہ اس کے رسول کے مطابق تھے تو پھر آپ کو آپ کے دیے ہوئے لباس اور کردار میں یہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا غلام نظر آئے گا۔ اگر یہ فیصلے اللہ رسول کی منشا کے خلاف ہیں تو خدا کی قسم اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کا سونا جاگنا، اس کی تربیت آپ کو موت سے پہلے مجھے خون کے آنسو رلائے گی۔ اسے تو بولنا نہیں آتا، اسے پرکھنا نہیں آتا، اسے سمجھنا نہیں آتا، اسے تو یہ نہیں پتا ماں کی گود ہے یا ابا کی گود ہے۔ پھٹے کٹے لباس کا انتخاب آپ کا، حرام حلال کی تمیز کے بغیر خوراک کا لباس۔ مولوی صاحب تیل کی بات کر رہے تھے، ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے، ہم بھی اللہ والوں کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ چشتی صاحب کو بھی اللہ والا مانتے ہیں، آپ کو بھی میں اللہ ولی اللہ دین آمن سارے اللہ کے دوست بیٹھے ہوئے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ حضرت امام الاولیاء احمد الہوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف جانتے تھے، پریشان ہوئے، حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا نماز پڑھی، سجدوں میں مزہ نہ آیا، خشوع نصیب نہ ہوا۔ حضرت کیا ہوا؟ پتہ نہیں۔ توجہات کھانے پہ نظر ڈالی، اللہ کا شکر ہے کھانا حلال کے پیسوں کا۔ پھر اپنے لباس پہ نظر ڈالی، اللہ کا شکر ہے لباس بھی حلال کے پیسوں کا۔ پھر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، سر کے بالوں کو جو تیل لگا ہوا ہے یہ مشتبہ مال کا لگا ہوا، یہ پہچان نہیں ہو رہی حلال کے پیسوں کا یا حرام کے پیسوں کا۔ اس تیل نے جو سر کے بالوں کو لگا نماز کے سجدوں کی لذت کو ہی چھین لیا ہے۔ یہ ڈکارے بڑی بڑی مار کے بدہضمی کی پھکیاں جو کھا کے جنہوں نے رمضان کا سیزن لگایا، تم نے خدا کی مخلوق کا خیال کیا؟ کیلے والے نے بھی دو دھاری تلوار، گڈیری والا بھی ظالم تھا، کپڑے والے نے بھی کسریں نہیں چھوڑی۔ انہیں کہا کیا ہوا؟ انہیں کہا کہ پچھلی کسریں نکل گئی۔ جس زمانے میں کرونا آیا، ہمارے معاون ہیں کچھ حضرات کپڑے والے، تو ایک کپڑے والے کی دکان پہ محلہ میں بیٹھا تھا مولانا شرف صاحب، وہ فرمانے لگے ایک دن کے اندر مجھے کپڑے کی ہول سیل دکان میں 4 کروڑ روپے کی سیل ہوئی ہے۔ میں نے کہا بچت سال کا خرچہ نکل گیا ایک دن کے اندر۔ جو قسمیں اٹھا کے سودا بیچنا، اللہ کی قسم آپ کے لیے کتنا بڑا جھوٹ۔ کیا کہہ رہے؟ میں لاہور گیا تھا، میں مارکیٹ کے اندر گیا، حاجی صاحب اللہ دی قسمیں تھوڑا چہرہ سامنے آ گیا، اے ویکھو کپڑے میں تھڑی وہ تھان چھوڑ تھان لیا، وہ تھان اب بے مان، وہ تھان تو نے اپنے باپ کو نہ دیا، اپنی ماں کو کپڑا نہ دیا، اپنے سگے بھائی کو نہ دیا، بے شرما کروڑوں کا مال ہے تو نے خود نہ پہنا۔ یہ حاجی صاحب تیرا وفادار ہے، اسے پتہ ہے نا کہ بس حاجی صاحب کوئی گل نہیں، تھوڑے تو اسی فائدہ نفع تھوڑی لینا ہے۔ نہیں حاجی صاحب ایسا ہو سکتا ہے، اللہ معافی اسی تھوڑے کو نفع ہی نہ، انہیں کہا نفع نہیں بفا لینا ہے، سب چھوڑا پھیرنا کہ یاد ہی کرے گا انشاءاللہ۔ تو جو بولنے کا موقع نہیں دینا، دکاندار کتنی شان پتی جے، اے سارے گاکا لیں، اے تھوڑے لی ریٹ میں تیرا ماما لگو، نہیں کپڑا لگو ہے نالو بوتل تے پی کے جانی، انہیں پتہ ہے ایک بوتل نہیں پورے ڈالنے کے بچے نکالنے کا اس کے اندر۔ کیوں اللہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آج مجھے آپ کو ایمان کی قدر کوئی نہیں، میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ کو کیا پتا لا الہ الا اللہ پردے میں کیا چھپا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، دروغہ جہنم سے جہنمی فریاد کریں گے ہمارے رب کو کسی طرح ہماری خبر پہنچا دے، یا جبرائیل علیہ السلام جا کے پھیرا ماریں گے اور اللہ جل شانہ کو آ کے پیغام دیں گے الہ العالمین کچھ تیرے بندے جہنم میں تجھے پکار رہے یاد کر رہے، دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمایا جائے گا جاؤ جس کے دل کے اندر، جس کے سینے میں 1 دینار کے برابر یعنی 98 کے برابر ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال کے جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ پھر پوچھا جائے گا کچھ لوگ بچے جی بچ گئے، فرمایا جس کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر پوچھا جائے گا کچھ بچے یا اللہ بھی بہت پڑھے ہیں، مالک کائنات اعلان فرمائیں گے جاؤ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، مٹی کے ذرے کے برابر
برابر ایمان ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اس پر اس کی موت آ گئی، لاؤ لاؤ اسے بھی جنت میں داخل کر دو۔ اللہ جل شانہ کے سامنے نہر ریان میں غسل کروا کے کھڑا کیا جائے گا، اور جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس سے پوچھا جائے گا بتا میاں تجھے دنیا میں تجھے کتنی بڑی جنت دے دوں۔ اللہ جل شانہ کی طرف دیکھ کے حیرت میں دیکھے گا اور کہے گا الہ العالمین آپ میرے سے مذاق تو نہیں کر رہے، یا اللہ کہاں آپ کی شان میری اوقات ہے، آپ مجھ سے کہہ رہے کتنی بڑی جنت تجھے دے دوں۔ اللہ فرمائیں گے میں بندوں سے مذاق نہیں کرتا، بتا تجھے کتنی بڑی جنت دوں جس تو نے ایمان کو سیب کے تھیلی کے پیچھے، گڈیریوں مرود کے پیچھے، سٹرابری پہ رنگ چڑھا چڑھا کے، مردہ جانوروں کے گوشت کھلا کھلا کے بیچا۔ تجھے پتہ ہے اس ایمان کی میرے نزدیک کیا قدر ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان لے کے آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے اس رائی کے دانے کے برابر ایمان پر میں نے زمین و آسمان سے بڑا تجھے جنت کے اندر گھر عطا فرما دیا۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا او لوگو عقیدہ مضبوط لے کے جانا، عقیدہ وزن والا لے کے جانا، اعمال کے اندر کمی آ گئی، عقیدہ مضبوط ہوا نجات ہو جائے گی۔ اگر میرے عزیزو اعمال کی گٹھڑیاں پہاڑوں جتنی ہو گئی اور عقیدہ مضبوط نہ ہوا، خدا کے سامنے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، لا الہ الا اللہ، سجدے کے قابل کوئی نہیں، اللہ کی ایک ذات ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، مولا نبی فرما رہے تھے کہ اپنی مصیبت ہمارے پر ڈلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ 3 انگل کی پیشانی، جب میرے عزیزو اتنی چوڑی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتی ہے تو اسی وقت میرے عزیزو ہمیں تو توحید والا خوشبو والا اتنا عقیدہ پاک دیا گیا، مرید پیر کو یوں کر کے ہاتھ ملاوے گا اور ہاتھ کو بوسہ دے کے یوں کر کے ماتھا ٹیکے گا۔ ہم کہتے ہیں نا میاں یہ بھی حرام ہے، چوم لے لیکن خبردار اس کو سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کرنے کے لیے ایک ذات ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ باڈی آف پارٹس کس نے بنائے؟ میرے عزیزو اللہ نے بنائے۔ گردے پھیپڑے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ جگر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ خون کون رگوں کے اندر دوڑا رہا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ ملکیت میری نہیں، میرے باپ کی نہیں، میری ماں کی نہیں، یہ ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ اگر تیری دکان کے آگے کوئی ایک موٹر سائیکل کھڑا نہیں کر سکتا تو اس کی ملکیت کے اندر کوئی مداخلت کرے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا ہے میرا بندہ اگر تیرے بھائی کا، تیری بہن کا، تیرے رشتہ دار کا گردہ خراب ہوا، ٹھیک ہے بیٹے نے باپ کو دے دیا، باپ نے بیٹے کو دے دیا، اگر جوڑ مل گیا، اگر جگر خراب ہے تو بیٹے نے بھائی کو دے دیا، بھائی نے بھائی کو دے دیا۔ فرمایا بندے میں نہ بولا، گردے کی تبدیلی پہ میں نہ بولا، خون کی بوتلیں نکال کے دے دی میں نہ بولا۔ تجھے پتہ ہے تیرا میرا جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب یہ 3 انگل کی پیشانی کا سجدہ میرے علاوہ کسی اور کے آگے کر دیا، پھر اس وقت تیرا میرا اعلان جنگ ہو گیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے میرا بندہ جب میرا کھا کر میرے سے منہ موڑ کے کسی اور کے آگے پیشانی ٹیکے گا تو اس وقت تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں تیرے رزق پہ ہاتھ ڈالوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر میرا حق کسی کو دوئے گا میں تجھے دلائر کے دانے دانے کے برابر، دانے کے دانے کے اوپر محتاج نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ جا بھاگ جا، جہاں مرضی چلا جا، بے شک مدینے جا کے کاروبار کر۔ مدینہ اپنی جگہ، تعظیم اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، شان اپنی جگہ، میرے عزیزو رحمت خداوندی اپنی جگہ، نزول فرشتوں کا اپنی جگہ، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر جو اللہ کے حکموں سے منہ موڑے گا، آمنہ کے لال کے طریقوں کو چھوڑے گا، وہ مدینے میں رہ کر بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آج آؤ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ بتاؤ کٹنگ کی تبدیلی، یہ چہرے کا حولیہ بگاڑنا، یہ میری بہن اگر پردے میں بیٹھی سن رہی ہائے یہ بیماری عورتوں کے اندر تھی، مردوں کے اندر بھی کیسے آ گئی، یہ ڈینٹی پینٹنگ، یہ آئی بروں کو کٹوانا چھلوانا، یہ بھویں اپنی باری کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کی تخلیق کے اندر مداخلت ہے۔ فرمایا بھویں کٹانے والی، چھوٹی کرانے والی پر اللہ کی طرف سے زمین پر لعنت آ رہی ہے۔ دنیا کے بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر اپنے حسن کو بڑھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بیوٹی پارلر کے اندر کیوں تم فخر نہیں کرتے جس بیوٹی پارلر میں عورتوں میں اللہ نے عائشہ کو سجایا اور مردوں میں محمد کے بلال کو سجایا؟
دو دل کی زندگی ہے، ایک خواہشات اللہ کے قدموں میں ڈال دو، رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی تمہاری مرضی کے مطابق گزرے گی، جو مانگو گے وہ ملے گا، جیسا لباس مانگو گے ملے گا، جو کھاؤ گے میرے محترم دوستو بزرگو جو آپ کی طلب ہوگی وہ عطا فرمایا جائے گا۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پسند اور آپ کی چاہت کے مطابق ماننا یہ سنت ہے، اور بدعت کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چاہت اپنی پسند کے مطابق ماننا۔ میرے محترم دوستو بزرگو صحابہ سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ صحابہ سے بڑا وفادار کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت محبت کرنے والا کون ہوگا؟ آمنہ کے لال کی چاہت رکھنے والا کون ہوگا؟ مسجد نبوی میں حضور تشریف لائے، وضو کا تقاضا ہوا، اللہ کے پاک نبی نے وضو فرمایا، وضو کا پانی صحابہ مقدروں والے، صحابہ بختوں والے، صحابہ عزت والے، صحابہ کرموں والے، صحابہ شان والے، ساری دنیا کے انسان ولی غوث کتب ابدال ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، محمد کے اس یار کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک مرتبہ نگاہ ڈالی، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں، آپ کے وضو کا پانی کوئی اپنے ماتھے پہ، کپڑوں پہ، جھولی میں، کوئی اپنے سینے پر، کوئی اپنے ہاتھوں پہ مر رہا، آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، آپ نے فرمایا او میرے یارو یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، آمنہ کے لال تیرے سے محبت پوری کر رہے ہیں، نبوت کی زبان تو بس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ کے لب ہلے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنے سے محبت کرنے کا طریقہ نہ بتا دوں یا محبت کرنے والے کی پہچان نہ کروا دوں؟ لبیک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی فرمائیے کیا پہچان ہے؟ آپ نے فرمایا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا اور پڑوسی کے حق کا خیال کرنا۔ جو سچ بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے گا، آمنہ کے لال فرما رہا ہے وہ امتی سب سے زیادہ میرے سے محبت کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں پہ نظر ڈالو، بتاؤ میرے عزیزو کتنے سال ہو گئے بول چال بند ہے، جاؤ میرے عزیزو اپنے رشتہ داروں پہ ڈالو، یہ 18 سال کے جوان کبھی سسر کو کھڑے ہو کے سلام کیا، کبھی ساس کے آگے اپنی نظروں کو جھکایا، کبھی سالے کو ادب سے سلام کیا، ایسی نحوست بغیرتی چھائی ہوئی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر ایک بلب جلے روشنی پورے آنگن میں آتی ہے، گھر کے ایک بندے کا کردار خراب ہو سارے خاندان کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے جی رہے ہیں، دوسروں کے لیے جی رہے ہیں، یہ بھی میرا عزیزو اللہ اکبر عمرے کا میرا زیادہ سفر تھا۔ شیخ عبداللہ ناصر دامت و فیودم بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ اکبر 98 سال کی عمر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بیت اللہ مکہ مکرمہ کے عدالت کے قاضی ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، پتلا سا کمزور سا جسم ہے، میرے خیال سے زیادہ 20 سے 25 کلو وزن ہوگا، اور یوں بیت اللہ شریف کا طواف دوسری منزل میں دوڑ کے کر رہے تھے کہ لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ ایک اتنی سی پانی کی بوتل تھی، فرمایا 50 سے 55 طواف روزانہ کا معمول ہے، اور یہ آدھی بوتل 1 لیٹر پانی کی بوتل ہے، اور روزانہ رکھتے ہیں، آدھے کیلے سے افطار اور کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ دوڑ بڑی مشکل سے ایک جگہ ملے، سفید رومال کے اندر چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے پوری 14ویں کا چاند جو من پہ چمک رہا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے تھے، میں نے کہا حضرت جی کوئی نصیحت فرما دیں، کہنے لگے کیا کرتے ہیں؟ ساتھ والے کہنے لگے جی بہت مصروف خطیب ہے، دنیا سے پیر کہتی ہے، پیر طریقت رہبر شریعت، صبح شام پروگراموں میں بھاگتا دوڑتا پھرتا ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح میرا بھائی آبی تعارف کراتا ہے، لاکھوں انسان نمازی بن گئے، داڑھی والوں نے داڑیاں رکھ لی، فلانا ہو گیا، اور پردے والوں نے پردے کر لیے۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ والے نے سنا، اصلاح فرمائی، کہنے لگے ہوں گے ہمیں کیا لینا؟ میرے کندھے کو پکڑ کے ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے میاں بتاؤ اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ تو خدا کی مخلوق کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت جی کیا مطلب؟ فرمایا تہجد کا کیا معمول ہے؟ روزانہ رات کو کتنے نفل پڑھتے ہو؟ درود شریف کی کتنی تسبیح پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کتنا ذکر کرتے ہو؟ اور روزانہ کتنے سپارے پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت جی اس کا تو وقت نہیں ملتا۔ کہنے لگے اٹھو دنیا کو بچاتے خود جہنم کے اندر نہ چلے جانا، اللہ اکبر، دنیا کو بچاتے اپنا بیڑا غرق نہ کرنا، مولانا اپنے اعمال والا تھیلا مضبوط لے کے جانا، بھاری لے کے جانا، ورنہ رب اکبر کی قسم اللہ کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، زندگی اتنی ساری ڈھیر ساری گزر گئی، دانت تیرے میرے نہ بچے، داڑھی کے بالوں کا رنگ بدل گیا، سر میرے عزیزوں یوں کرے تو گردن میں درد ہونے لگ جاتا ہے، ہاتھ یوں کرے تو درد ہونے لگ جاتا ہے، بغیر لاٹھی کے چلتے کوئی نہیں، چشمے کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، میرے عزیزوں سب غذا دانت قبول نہیں کرتے، کھانا معدہ قبول نہیں کرتا، بچہ ہمارے پیچھے کیا، یہ سانسیں بچی ہیں، یہ آنکھ کی نگاہ بچی، یہ زبان کا بول بچا، کم از کم یہی اللہ کے تابع کر لیں، آج نیت کر لیں انشاءاللہ باقی زندگی کے جتنے دن ہیں انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس آنکھ سے بے حیائی نہیں کروں گا، ان کان سے اللہ کی نافرمانی نہیں سنوں گا، اور دل کے اندر گندی خواہش نہیں لے کے آؤں گا، اور دماغ کے اندر کبھی سوچوں گا نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر اسی ارادے پہ موت آ گئی، اللہ اکبر، جب ان گلیوں سے ان بازاروں سے یہ پتوں کی کے علاقے سے جب جنازے اٹھیں گے، دنیا دیکھ دیکھ کے کہ یہ عوانوں کا جا رہا پٹھانوں کا جا رہا، ایک طرف سے آواز لگے گی حضرات عوان کا جنازہ پٹھان کا جنازہ جا رہا، آسمان والے کہیں گے وہ لوگوں یہ جاتے ہوئے اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلا گیا، یہ عوان پٹھان کا جنازہ نہیں جا رہا بلکہ محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ ساری انسانیت کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے یوں پھیر دے چاہے یوں پھیر دے، ایمانداری سے بتاؤ قسم اٹھا کے سوائے اکے دکے کے میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے مانگا ہو، مولوی جی دعا کرو، مولوی سارے کام کرے آپ نے کچھ نہیں کرنا، مولوی صاحب دعا کر دو بچے نیک ہو جائیں، میرے عزیزو 2 سال نہیں 100 سال مولوی صاحب تیرے بچوں کی نیکی کی دعا کرے، وہ رب بے نیاز ذات ہے، پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ ابا رات کی تنہائی میں 2 آنسو نکال کے دکھاتا، رب اکبر کی قسم اللہ بیٹے کے دل کی کیفیت بدل دیتا، اللہ اپنا تابعدار بنا لیتا، آمنہ کے لحل کا غلام بنا دیتا، مانگا ہی نہیں۔ ادھر سے آواز آئی دعا نہیں کرنی، ادھر سے آواز آئی دعا منع ہے، ادھر سے آواز آئی جنازے کی دعا نہیں کرنی، ادھر سے آواز آئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی، ادھر سے میرے عزیزو آواز آئی تطیات میں دعا ہو گئی پھر دعا کوئی نہیں کرنی۔ لوگوں نے میرے عزیزو اس چکر میں مسجدوں کے اندر آنا ہی چھوڑ دیا، کم سے کم آپ کی میری دعا کا معمول تھکے تو نہیں، کم سے کم آپ کی میری دعا کا روزانہ معمول 15 منٹ ہونا چاہیے تھا، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے، سر جھکا ہوا ہوتا، تھوڑی آپ کی میری سینے کے ساتھ لگی ہوتی اور آنکھوں کے اندر آنسو چھلک رہے ہوتے۔ اللہ کو اس کیفیت میں دیکھ کے، اس کیفیت میں آپ کو مجھے دیکھ کے اللہ کو آپ کے میرے پہ ترس آتا، آسمان کے ساتھ و آسمان کے فرشتے گواہ بنتے، اے اللہ 15 منٹ سے اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ اور کونیوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، اس کی زبان اندر سے خشک ہو گئی، الہ العالمین ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اب اس سے بولا بھی نہیں جا رہا، اللہ کیوں منتیں کروا رہا ہے، کیوں ترسا رہا ہے، اے مالک اسے دے دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی آئے گی، کہنے والا تو ٹھیک ہے کہ چلا گیا تھا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے موکالے۔ اور یاد رکھنا میرے پیارو، یاد رکھنا میرے محترم و مکرم دوستو، کبھی اللہ سے انصاف نہیں مانگنا، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اے اللہ میں تیرے سے انصاف نہیں مانگتا، اے اللہ مجھے آپ معاف فرما دے، رب اکبر کی قسم ہے اگر وہ انصاف کرنے پر آ گیا تو ایک پانی کے گلاس کے پیچھے 70 سال کی عبادت دینی پڑ جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، 2 بڑی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اے میرا بندہ میں نے تجھے صحت دی تھی، بتاؤ اس صحت کا کیا میرے قریب آنے میں فائدہ اٹھایا، اے میرے بندے میں نے تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، بتا میرا پانی پی کے کتنا میرا شکر ادا کر کے آیا ہے۔ زندگی میرے عزیزوں بہت تھوڑی، اس کی خوشیاں عارضی، اس کی غمی عارضی، اس کا رونا بھی عارضی، اس کا ہنسنا بھی عارضی، اصل مسئلہ تو موت کے بعد کا ہے۔ آنکھ بند ہو گئی، اگر روتا چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ رونا، اگر ہنستا چلا گیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہاں کی خوشیاں مانگو، یہاں کی خوشیاں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہنسانے والے کم، رلانے والے زیادہ۔
عزت کے محافظ کا میں میرے عزیز و ڈاکو زادہ. یہ بھی رمضان المبارک کا واقعہ میرے عزیز و ویڈیو میرے موبائل کے اندر موجود ہے. 6 سال کی بچی سے ریپ ہوا میرے عزیزوں. کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے. اس ریپ کرنے میں روزے کی حالت میں 2 سگے ماموں تھے. 2 بندے ساتھ اور ملے. بچی پتہ نہیں کیا سامان لینے گئی. شام ہوگی گھر نہ آئی. جب اس نے کہا میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں گی تو یہاں سے بچی کا گلا کاٹا. شور مچایا. بھاگ گئے. 2 سگے ماموں نے اپنی بہن کے گھر کی عزت کو اجاڑ دیا. کچھ رہ گیا پلے؟ کس کو مرد آباد کو؟ ضمیر کو مرد آباد. 4 بچے باہر کی کمائی لے کے آ رہے. مکان بڑھ گئے, دکان بڑھ گئی, لیکن کردار نہ بن سکا. بہنیں بھائیوں کے آگے کھڑیوں کے بغاوت کرتی ہیں. خبردار, تجھے کیا لینا, میں جو مرضی کروں. تو بھی تو کرتا ہے. بتاؤں میں امی کو. آج بھائیوں کا کردار بہنوں کے آگے دوگلا مشکوک ہو گیا. جس دن میرے عزیزوں, او میرے پیاروں, پتوں کی والوں, جس دن تمہاری بیٹیاں تمہیں دیکھ کے موبائل مدہ کر دیں, اور جس دن موبائلوں میں تمہاری بیٹیوں کے لاکھ لگ جائے, اس دن سونا چھوڑ دو. اللہ کے آگے رونا چھوڑ. یا اللہ, میں لوگ تیرے سے غیرت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ, اس میری غیرت کو چادر 4 دیواری میں رکھنا, عدالت کے کٹہرے میں نہ لے کے جانا. او محترم دوستوں بزرگوں, بیٹی عدالت کے کٹہرے میں جا کے کھڑی ہو گئی. مال تو بچ جائے گا, لیکن پرکھوں کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. اپنے لباس کو, اپنے کردار کو بےہودہ نہ کرو. او میرے جوانوں, میرے بچوں, ایسا لباس نہ پہنو کہ جس لباس کو دیکھ کر بہن کا قدم غلط اٹھ جاوے. اپنے موبائلوں کے اوپر کوئی تک بنتا ہے. 60,000 ہزار کا موبائل ہے اور ناچنے والیوں کی تصویریں تمہارے موبائلوں پہ لگی ہوئی. جب اس امت کو کھانے پر, روٹی پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گئی, تو بہنوں کو نچا نچا کر میرے عزیزو, اللہ اکبر, بہنوں کو نچا نچا کر میرے عزیزو فالور بڑھائے اور ڈالر کمائے. ہر کوئی اپنے گھر کو ننگا کر کے لے کے آیا ہوا ہے. یہ تو بوبا بھرنا کوئی نہیں, اس سے تو جہنم کی آگ بھرے گی. اتنی حوی سواری بڑی ہوئی. کتے ہم کھا گئے, بلے ہم کھا گئے, سور ہم کھا گئے. نتیجہ ہر ایک کا سامنے آیا. زندگی کے 70 سال پیپر دینے کے بعد, 70 سال کی محنت کے بعد جو امتحان دیا, اس کا رزلٹ میرے عزیزوں نمبروں میں نہیں آیا, بلکہ ایک شعر میں آیا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جس مکان میں میں ہنسنے کے لیے آیا اور بنا آیا تھا, آج اسی مکان سے رو رو کے میرا جنازہ اٹھ رہا ہے. میرا کفن میلا نہیں ہوا. بیٹیاں عدالت کے اندر حق مانگنے چلی گئی. بیوی کی عدت پوری نہیں ہوئی, بیٹوں نے انگوٹھے سٹامپ پیپر میں لگوانے شروع کر دیے. بھائیوں کی لڑائی کے جھگڑے, باپ کو قبرستان میں پہنچائے گئے. یہ چھوڑ گیا ہے. ماں کو جھجوڑ کے کہا جا رہا ہے, امی بینک کے پیسے ابو نے کیا کہا تھا, بولتی کیوں نہیں, کہ چیچی دانتوں کو چبا چبا کے کرے, کیا کہا تھا ابو نے, وہ کہہ رہی ہاں کہا تھا. یہ تو مردہ بیل ہے, یہ تو وہ جانور ہے جس کی رسی کھوٹے سے چھوٹ گئی. اب دھاڑ دھاڑ مارو, اینٹوں سے مارو, لاٹھیوں سے مارو. اور اگر آپ یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام دیں, اگر میری بہنیں سن رہی ہیں, خدا کے واسطے اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے, اپنے خصم, اپنے گھر والے کے لیے اللہ سے رو رو کے دعا مانگا کرو. میری بیٹی جس دن اس کا جنازہ اٹھ گیا, رب اکبر کی قسم عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا, اور تجھے عزت کے ساتھ 2 روٹیاں چگیری میں رکھ کے دینے والا کوئی نہ ہوگا. عورت تو اپنے گھر والے سے سجتی ہے, خدا تجھے سہاگن رکھے, اللہ تجھے لال جوڑے کے اندر رکھے, سفید چادر سے اللہ تجھے محفوظ فرماوے. خدا پاک کی قسم, نہیں یقین آتا ہو کے دیکھ لے, کپڑے تار, عزت تار تار کریں گے. جب تک 2 روٹیاں تم مانگے گی, جب تک تیرے کپڑے نہیں اتریں گے, عزت کے سودے نہیں ہوں گے, روٹی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا. یہ باولپور کا علاقہ اللہ حضرات کو میری طرف متوجہ کر دیتا ہے. کچھ زکاة میں, کچھ خیرات میں حضرات میرے پہ اعتبار کرتے, میں خدا کی مخلوق میں بانٹ بوڑ دیتا ہوں.
ایک مولوی صاحب ہے، ان کے شوگر کا علاج چل رہا ہے، بڑا مہنگا علاج ہے، بس وہ کچھ کہہ دیتے ہیں، میں فون پر ان کو بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو اتنا بھی نہیں کہتا کہ آپ دعا فرماویں۔ ایک دن صبح ان کا فون آیا، پتہ نہیں میں سونے لگا تھا، سو کے اٹھا، میں نے غصے میں نے جھڑک دیا، میں نے کہا مولوی صاحب تیری تو عادت بن گئی، کم از کم دل تو چڑھنے دے۔ کہا مولوی صاحب اللہ کی قسم آج تیرے سے دعا کے گردے کے ڈائلسس کے پیسے نہیں مانگ رہا، بس اتنا بتا خودکشی کہیں نہ کہیں حلال ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا استغفار پڑھ، کیا ہوا؟ کہ مولانا تنگ آمد بجنگ آمد، خرچے پورے نہیں ہوتے، بچے تو ہم تو بھوکے رہ دیتے، بچے اللہ اکبر روٹی مانگتے ہیں، ہم دوائی نہ کھاویں گزارا ہو جائے، اب بچوں کو روٹی کہاں سے لے کے آئیں؟ بیوی سے مشورہ ہوا، چل لوگوں کے گھر کے اندر برتن مان کے گزارا کر لیں۔ آج میری بیوی جوتے پہن کے کسی کے گھر کام کرنے گئی، ننگے پیر دوڑتی آئی اور میرا دامن پکڑ کے کہنے گو حافظ عثمان چل ستلج کے اندر چلے اور وہاں گر کے خودکشی کر لے۔ اللہ اکبر، اس معاشرے کے اندر رہ کے کیا کرنا جو دو روٹیوں کے لیے کپڑے اتار رہا ہے؟ تیرے میرے ملک کے اندر پرمٹ دے دے کے زنا ہو، لیسنس ہو اور اس کمائی سے حکومت چلے گی۔ جب پہلی مرتبہ یا تھیٹر بنا ہو، لوگوں کم سے کم 30-35 سال پہلے تھیٹر بھی بعد ہوا کرتے تھے، سبق آموز ڈرامے ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگ میرے عزیز و شورا کے لاہور مرکز کے حضرت جی مولا جمشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور حضرت جی سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حضرت جی اب تو کنجریاں بھی اسٹیجوں پہ آ کے ناچنے لگی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے حضرت علالت میں تھے، بیمار تھے، ابلی ہوئی مچھلی کا شوربہ اور ابلے ہوئے سادے چاول کھا رہے تھے۔ آپ نے یوں کر کے چاول جھاڑے اور یوں جس طرح کی عادت تھی، بڑا پہ وہ کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا حضرت جی کنجریاں بھی اسٹیجوں پہ ناچی۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہوئے؟ لوگوں نے کہا حضرت جی اب تو عورتیں جسم فروش ہیں اور پیسے کمانے واسطے اسٹیجوں پہ ناچے۔ آپ نے یوں فرمایا مسلمان ہے کہ جی مسلمان ہے؟ میں نے حضرت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا لوگو جب تم مسلمان بیٹیوں کو کنجریاں کہو گے تو اللہ اکبر ان کے سروں پر چادریں ڈالنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ میرے بیٹے کی شادی ہو اور میں کسی کی بیٹی کو ننگی کر کے نچاؤں اور امید یہ رکھو آنے والے سال میں میرے بیٹے کے گھر کے اندر رابعہ مسیح آئے، ہو سکتا ہے؟ قرآن واسطے تیرے میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، مسجد مدرسے کے لیے پیسہ کوئی نہیں، ایک فنکشن کے قوالی چلی ہوئی ہے، قوالی کسی درجے کے اندر جس میں اللہ رسول کے تابع ہو، جس طرح نعت ہے بغیر ڈھول ڈبک کے گھنگرو سرتال کے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اب قوالی گاتا ہے اور ناچ کے کون دکھا رہا ہے؟ میں کوئی اندھا ہوں یہاں بندے ہو، ایک ہی قوالی کے 8 لاکھ روپے لے کے گیا۔ جب تم نے خدا کے قرآن پہ خرچ کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے تیرے میرے پیسوں کا رخ ہسپتالوں عدالتوں کی طرف کر دیا، کتے کھا گئے، بلے کھا گئے، سور کھا گئے۔ بیلوں کی دوڑ کے اندر بیٹیاں ترس رہی، اللہ کا گھر کہہ رہا جا میرا طواف کر لے، حضور کے روزے کی جالیہ کے یاد سلام کر لے، لیکن 2 لاکھ روپے بیلوں کی دوڑ کے اندر ہارے، یہ انسانیت ہے؟ ورلڈ کپ کوئی لے گیا، ایشیا کپ کوئی لے گیا، تیرا مکان اللہ اکبر ایک گیند کے اوپر جوئے پر مکان ہی ہار کے آ گیا۔ میچوں کے شوق کے اندر کتے مرغوں کی لڑائی، کبوتروں کی لڑائی کے اندر پروازوں میں جنہوں نے ماں کی چوڑیوں تک کا حیا نہ کیا، بتا اس عورت کو اس مرد کو میں امید رکھوں یا عافیہ صدیقی کو بچائے گا؟ جاؤ جا کے اپنے گھر میں سناؤ، ان بچوں کو سناؤ جن کو ٹوئنکل ٹوئنکل سٹار کی اور ٹام اینڈ جیری کی کہانیاں تمہارے موبائلوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ جاؤ بتاؤ، او لوگوں جاؤ واگا بارڈر پہ چلے جاؤ، اللہ اکبر تمہیں پتہ لگے گا یہ پاکستان ڈالر پاؤنڈ سے نہیں لیا گیا بلکہ 6 لاکھ قربانیوں کے صدقے لیا گیا۔ جاؤ یہ BRB کی نہر بتائے گی، ایک وقت ایسا آیا تھا میرے میں پانی نہیں تھا، مسلمانوں کے خون سے میرے پانی کا رنگ بدل گیا تھا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ سے ڈرے اور ڈر کے زندگی گزارے۔ کوئی پتہ نہیں اسرائیل علیہ السلام جہاں کھڑا ہو، کوئی پتہ نہیں موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہو، کوئی پتہ نہیں گاڑی کے سٹیئرنگ اور گاڑی کا بریک پکڑ کے بیٹھا ہو، کوئی پتہ نہیں ہنستے ہنستے گھر سے آئے، کیا پتہ جب گھر جائے تو گھر میں کوہرام بچھاؤ۔
موت ہے، گاڑی اسٹیشن سے چھوٹ گئی اور یہ موت کیوں کر کے پھیرے مار رہی ہے، کسی وقت تیرے میرے گھر میں آ کے پھدکنے لگ گئی، اللہ کی قسم ٹکٹ کٹا لے کے جائے گی، بچوں کا ترس نہیں چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ میرے بابو جی، میرے پیارے جی، کچھ دنیا کے لیے کیا، کچھ مرنے کے بعد آخرت کے لیے کر لو، وہاں جانا ہے، یہ مکان ہے، پنکھا یہاں موجود ہے، بجلی چلے گی سولر سے چلے گا، سولر تو بیٹری سے چلے گے، ایٹومیٹک چلے گے، جنریٹر کام آ جائے گا، گیس چلی گئی تو تیل کام آ جائے گا، ایک 3 بائی 5 فٹ کا مکان ہے، کوئی بجلی نہیں، کوئی سولر نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے عزیزوں وحشت کا گھر ہے، میں نہیں کہہ رہا سارے نبیوں کے سردار، بچھووں کا گھر ہے، سانپوں کا گھر ہے، رب اکبر کی قسم، داماد مصطفیٰ، دورہ داماد، نبی کی 2 بیٹیاں دلہن بن کے جس کے گھر کی چوکٹ پار کے گئی، وہ قبر کی گھاٹی کو دیکھ کے رو رہے، فرمایا اس روزے والے نے میرے سسر نے کہا تھا، اوے عثمان، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے، ڈر رہا ہوں پتہ نہیں عثمان کی قبر کے اندر پہلی رات کیسے گزرے گی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ کو پتہ 70,000 فرشتہ جس کے جنازے میں آیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں آیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے، جنازہ صحابہ نے اٹھا رکھا ہے، اور یہ اچک اچک کے صحابہ دیکھ رہے، پنجوں کے بل چل چل کے دیکھ رہے، یا رسول اللہ، چرپائی ہلکی ہے، منجی ہلکی ہے، اللہ کے نبی لگ رہے سعد نہیں ہے، حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے تو صرف کھٹڑا منجا اٹھایا ہے، سعد کو تو میرے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ قبر میں کون اتار رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرانے کون کھڑے؟ آپ ناکلال صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبر میں اتارا تو یوں کر کے قبر نے جھٹکے مارے، آپ نے زور زور سے بولا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح بیان کی، جب قبر ٹھہر گئی صحابہ کے دل دھل گئے، لرز گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا قبر نے اس مرد قلندر پہ اپنا آپ دکھایا، میں ماں کی گود نہیں، میں قبر ہوں، وہ تو میں نے بتایا یہ میری نسبت لے کے آئے، میرا صحابی ہے، تب قبر ٹھہری۔ اوہ لوگوں، جب سعد جیسے صحابی کو قبر اپنا آپ دکھائے، بتا تیرا میرا کیا بنا، سارے جوڑ کے آ جائے، ایک نے بھی نہیں ٹھہرنا، اماں ابا بہن بھائی سارے قبرستان میں آدھا کنبہ آدھا گھر پڑا ہوا ہے، کوئی کس کو کہے جا فلانے کی دکان سے دودھ لیا، کہنا بھئی درمیان میں قبرستان آتا ہے میں نہیں جاؤں گا، کسی اور کو بھیج دو میں نہیں جاؤں گا، وہاں تیری ماں لیٹی، تیرے رشتہ دار، تیرے بہن بھائی، تیرے پیر استاد لیٹے ہوئے، او لوگوں قبر کو دیکھ کے اتنا ڈر لگتا ہے، آپ نے میرے خدا پاک کی قسم اس قبر میں جانا ہے، او قبر دیکھنے والوں، قبر دیکھ کے ڈرنے والوں، بتاؤ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جائے گا؟ تھوڑی سی زندگی رہ گئی، آج اللہ کو بنا لو، رو دھو کے بنا لو، کچھ لے دے کے بنا لو، کسی کی سفارش سے بنا لو، منتیں سماجت کر کے بنا لو، آج وہ مان گیا تو خدا کی قسم اگلا اندھیروں والا گھر خود بخود روشنی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تجھے مجھے ربو کا ماں دینو کا پڑی ہوگی، اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کریں گے سارے سنگیوں بیلیوں کو، سارے دور دراز سے رشتہ دار جتنے آئے ہیں، سب کو پیغام روٹی کھا کے جانا، روٹی کھا کے جانا۔ باپ کہتا ہے بے شرما، تجھے برادری کی روٹی کی فکر ہے، تجھے اس باپ کی فکر نہیں جو زندگی کے 70 سال مزدوریاں کر کے تجھے اس قابل کر کے گیا۔ اے میرے بچے، برادری آج نہیں، اس گھر سے نہیں، یہاں سے پتوں کی میں کتنے ہوٹل ہیں، کہیں نہ کہیں سے کھا لیتی۔ میرے 4 بچے میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاتے، زبان سے ہونٹوں کو ہلا ہلا کے خدا کا قرآن پڑھتے، اور آنکھ سے رو کے دکھاتے، تمہاری تلاوت اور رونے پر اللہ کو میرے پہ ترس آ جاتا، تیرا آنسو میری مغفرت کا ذریعہ اور تیرے قرآن کی تلاوت میری بخشش کا ذریعہ بن جاتی۔ تم مجھے قبر کے کوٹھڑے میں چھوڑ کے گئے، تمہاری فکر سے اللہ مجھے جنت الفردوس کا محل عطا فرما دیتا۔ آج رو دھو لو، کم از کم 2-4 منٹ بیٹھ کے روزانہ اللہ کو رو کے دکھایا کرو، جیسا بچہ ماں باپ کے سامنے کندھے مٹکا مٹکا کر ہجکیوں کے ساتھ کر کے روتا ہے، جب وہ روتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا امیر بیٹھے غریب بیٹھے، یہ نہیں دیکھتا اپنے پر ہے، وہ روتا ہی رہتا ہے، اسے پتہ ہے میرے سے لینا ہے اور میرا رونے پہ کام بنے گا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، ہنس ہنس کے تو نے اسے ناراض کر دیا، اب کام رونے پہ بنے گا۔ اللہ اکبر، خدا کو ایسا رو کے دکھاؤ، تنہائی کے جلووں میں، رات کے اندھیروں میں، ہجکیوں کے ساتھ آؤ، سسکیوں کے ساتھ رو رو کے دکھاؤ، آواز کے ساتھ ہو کر کے رو کے دکھاؤ، تاکہ اسے ہمارے اوپر ترس آ جائے۔
قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اللہ جل شانہ اما نوالو کے دربار میں ایسے آویں گے، اللہ فرمائے کہ ذرا اسے دیکھو تو صحیح، یہ بار بار توبہ کرتا تھا، بار بار معافی مانگتا تھا، بار بار توبہ توڑ کے گناہ کرتا تھا، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ ہاں بھائی کیوں گناہ ہوتے تھے؟ کہتا اللہ شیطان ساتھ لگا تھا، مجھ سے گناہ ہو جاتے تھے، پھر گناہ کر کے کیا کرتا تھا؟ اللہ مجھے تیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا، پھر تو کیا کرتا تھا؟ اللہ میں معافی مانگتا تھا، توبہ کرتا تھا۔ تو توبہ کیوں کرتا تھا؟ کہ اللہ اس امید سے میں تیرے سے معافی مانگوں گا، میرا رب بڑا قریب ہے، مجھے معاف فرمائے گا۔ پھر اللہ مسکرانے لگ جائیں گے اور کہے گا دیکھو یہ بندہ میرے بارے میں کیا گمان لے کے آیا، یہ گناہ کر کے مجھ سے ڈرتا تھا اور اس امید سے توبہ کرتا تھا کہ توبہ، یا اللہ میری توبہ، رب اکبر کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اسے پسند یہ جملہ آ گیا، آپ کو پتہ ہی نہ چلا، آپ کی زبان ہیلی، اللہ نے پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پر اس توبہ پر استقامت رہے اور گناہوں والی زندگی سے دور رہے۔ دو کام آپ نے میرے کرنے ہیں، ایک 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا اور دوسرا رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ رزق حلال کی برکت سے نماز میں جان پیدا ہوگی، جب نماز جاندار ہو جائے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، القریب تیری نماز کے سجدے تجھے بے حیائی برے کاموں سے دور کر دیں گے۔ پھر ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ اس کی بہاریں آپ کے سامنے ہیں۔ مولانا اشرف صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ حضرات سے لیا ہوئے وعدے اور آپ کا کیا ہوا تعاون الحمدللہ اس مدرسے کی بہاروں پر، طلباء اور طالبات پر، پڑھنے والے بچوں پہ لگ رہا ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، دستار بندیاں یا میرے محترم دوستوں بزرگوں، دوپٹہ پوشیاں سب کے سامنے کی جاتی ہیں تاکہ عوام الناس کو ہماری کارکردگی پتہ لگے، یعنی ان کے اعتبار میں، ان کے اعتماد میں اور اضافہ ہو سکے کہ جنہوں نے گندم کی صورت میں اور اسی طریقے سے چاولوں میں اور اسی طریقے سے موٹی دھان میں اور آلو کے عنصر میں اور فروٹ میں اور جو جنس کے عنصر میں جنہوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا، فطرانے پہ اور زکوٰۃ پہ ہمارے پہلے سے زیادہ مطمئن ہو کے جاتے ہو۔ اجتماعی ترغیب ہے، گندم کی فصل تیار ہے اور کٹائی شروع ہو گئی، کچھ برتنوں میں آ گئی، کچھ فصلوں میں پڑی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کا حق اللہ کو دے دو، تمہارے حق کی حفاظت اللہ کریں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، عشر تو سب کا بنتا ہے، جہاں آپ بہت سارے اداروں کو دیتے ہیں، آپ کا یہ اپنا ادارہ ہے، کیا نام ہے اس کا جی؟ اللہ اکبر، جامع عبداللہ ابن عباس، اللہ اکبر، وہ طائف کی گلیوں میں آرام فرما رہا ہے، اللہ اکبر، نبی کے چاچے کا بیٹا۔ میرے محترم دوستو، بہت اونچی نسبت والا مدرسہ ہے۔ آپ گندم کے ذریعے یا جو بھی آپ کی فصل ہے اس کے عشر کے ذریعے تعاون فرمائیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ کون کون تعاون کرے گا؟ اپنے تعاون کو خود لے کے آئیں گے۔ کس کے لیے؟ مولا اشرف کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے۔ کون کون تعاون فرمائے گا؟ ہاتھ سارے کھڑا کر دیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے بھائی، اگر میرے پاس فصل نہیں ہے، میرا ذمہ دارہ نہیں ہے یا میری زکوٰۃ نہیں بنتی، جن سے میرا تعلق ہے ان کا ذمہ دارہ ہے، ان کی عشر بنتی ہے، ان کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو ان کو ترغیب دیں۔ ہمارے علاقے مدرسہ ہے، فعال ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ حضرات تعاون فرمائیں، اللہ آپ کے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا۔